زائدہ ہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور اسرار و رموز میں نہایت مترفع ایک اور نظم اسرار اسماء علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ہماری گفتگو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ایک شعر کی شرح ہو چکی تھی، اب دوسرا شعر اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں از ولائے دودمانش زندہ ام، از ولائے دودمانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام، از ولائے دودمانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام۔ ہر شعر ایک تیسز ہے، ہر شعر معرفت کا دبستان ہے۔ کون شرح کرے گا، کون اس کو کھولے گا؟ ولائے دودمانش، حضور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں آپ کے دودمانوں کے ولا میں زندہ ہوں۔ اشارہ حضرت سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، جن کے بارے میں حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ سید میر حسن رحمہ اللہ نے میری طبعہ میں عربی اور فارسی کا اتنا عمدہ ذوق پیدا کیا کہ سارے علمی اور تحقیقی سفر میں وہ میرا وسیلہ اور میرے لیے زاد راہ رہا۔ سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ ولا کا لفظ حکیم الامت نے بہت خوبی سے استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولا جاری و ساری ہے۔ از ولائے دودمانش زندہ ام، حضور امیر المؤمنین سیدنا علی سے خطاب فرما رہے ہیں کہ حضور میں اگر روحانی طور پر زندہ ہوں تو آپ کے دودمانوں، آپ کی اطرت، آپ کی اولاد، آپ کے سادات کے ولا میں رہ کر زندہ ہوں۔ میں استفادہ پذیر ہوں، فیض آشام ہوں حضرت سید میر حسن سے۔ یہ ولا کیا ہے؟ کیا ولا آپشن ہے کہ کمپلشن ہے؟ حکیم اقبال فرماتے ہیں کمپلشن ہے، اس کے بغیر روحانی طور پر اور اسلامی طور پر زندہ رہنا محال ہے۔ تبھی تو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کا اعلان فرمایا۔ جس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف عازم سفر تھے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے، ایک وادی ہے اور میدان بھی ہے۔ آقا و مولا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو کہ وہ پہنچ جائیں،
جو آگے چلے گئے ہیں ان کو کہو کہ پلٹ آئیں۔ سارے صحابہ اکرام جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یوم عرفہ کے موقع پر جمع تھے، یہاں بھی جمع ہوئے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے اہتمام سے جمع کیا۔ یہ امت کے بہترین افراد ہیں، یہاں سے امت جاری ہے اور آج تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ جس طرح میرے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس طرح یہ امت خاتم الامم ہے۔ تو خاتم الامم کے ہراول دستہ کو جو بہترین جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان جیسی صالح جماعت فلک کے آسمان چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ اجتماع جو لاکھوں سے زیادہ پر مشتمل تھا، 1,00,000 سے زیادہ نفوس مزکہ پر مشتمل تھا، جن کا تزکیہ مزکی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بنفس اطیب فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کے کھجاووں کا اور اونٹوں کے ہودجوں کا منبر بنایا۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پہلے ماحول بنایا۔ اب یہ اجتماع ذرا ملاحظہ فرمائیو، ولا کا اعلان کہاں ہو رہا ہے اور کس اہتمام و احتشام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے انفاس سے زیادہ، مومنین کے انفاس سے زیادہ ان کو محبوب بھی ہے، محبوب ہونا بھی چاہیے، محمود بھی ہے، محمود ہونا بھی چاہیے، قریب بھی ہے، اولا بھی ہے۔ اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں علیہن السلام۔ جب میرے آقا نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے تصرف کا ان کے سامنے اظہار فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بولے، فداک آبانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک آباءنا و امہاتنا و انفسنا و اموالنا و اولادنا۔ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے نفوس سے زیادہ ہم پر حقدار ہیں اور متصرف ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پھر سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ کنت کی صیغہ پر اور مصدر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ میں اہل علم رونق افروز ہیں، صرف و نحو جانتے ہیں، ادب عربی سے واقف ہیں، لسانی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ من کنت مولاہ، جن جن کا میں مولا ہوں۔ میرے آقا تو تمام خلائق کے مولا ہیں، اگلوں کے مولا ہیں، پچھلوں کے مولا ہیں، اولین کے مولا ہیں، آخرین کے مولا ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جن جن کا میں مولا ہوں ان کا علی مولا ہے۔ پھر دعا کی، اللہم وال من والہ، اللہ جو علی کی ولا میں رہتا ہے آپ بھی اس سے محبت کرو، ومن عادہ فقد، اللہم عاد من عادہ، اے اللہ آپ بھی اس کو ناکام کرو جو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مخاصمت رکھتا ہے۔ یہ روایت مشہور ہے اور بڑے بڑے محدثین نے لکھی ہے، امام بہقی نے لکھی ہے، امام خوارزمی نے لکھی ہے، امام حاکم نیشابوری نے لکھی ہے، حضرت قرطبی نے، حضرت طبری نے، حضرت سیوطی نے، ابن ابی شیبہ نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے کبار ائمہ نے لکھی ہے۔ تو یہ ولا ہے۔
ولا کا مطلب کہ یہ اب آپ کے مقتدا ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، آپ کی روحانی سربراہ ہیں تمام امت کی۔ اس مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ الیمنی الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 1,24,25,000 سے متجاوز صحابہ نشست فرما تھے، رونق افروز تھے۔ تو حضرت اقبال ولا کا ذکر کرتے ہیں کہ ولا آج تک جاری ہے، امام حسن و حسین علیہم السلام کی اولاد آج تک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری اولاد میں جو صالح ہے اس سے محبت اللہ کے لیے کرو، اور جو خدا نخواستہ طالع ہے میری وجہ سے، مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کا بھی اکرام کرو۔ از ولائے دودمانش زندام، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کی دودمانوں کے ولا میں رہ کر میں روحانی طور پر اور عارفانہ طور پر اور وجدانی طور پر حیات کو آموز کر رہا ہوں، حیات روحانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ در جہاں مثل گوہر تابندہ ام، یہ جو جہان میں گوہر کی طرح چمک رہا ہوں میری فکر تابناک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ولائے کوثر سے جام نوش کیا ہے۔ آج دوسرا شعر بھی ہو گیا، جزاکم اللہ۔ ہر روز ایک شعر کروں گا تو آپ کو سننے میں آسانی ہوگی۔ نرگسم وارفت نظارہ ام، در خیابانش چوبو آوارہ ام۔ حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ میں نرگس ہوں، میں نے چشم بدن بھی وا کی ہے، چشم قلب بھی وا کیا ہے، ظاہری اور باطنی طور پر نرگسم، میں نرگس ہوں، میرا دیدہ واہ ہے، وارفت نظارام، میں مولا المؤمنین امیر المؤمنین باب العلم صاحبان علم گلستان طریقت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گو نہ گو نظارے دیکھ رہا ہوں، اور صرف دیکھ نہیں رہا، ان نظاروں کا وارفتہ ہوں، ان کا متلاشی ہوں، ان پر فریفتہ ہوں، ان نظاروں کا عاشق اور عاطش ہوں۔ ہر نظارہ دل کو موہ لینے والا ہے، قلب و نظر کو اپنی گرفت میں لینے والا ہے۔ آپ کا نظارہ علم ہو، آپ کا نظارہ شجاعت ہو، آپ کا نظارہ امامت ہو، آپ کا نظارہ ظرف ہو، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، ہر نظارہ میں انگیز کرنے اور جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کا مرقع اپنے اشعار میں ملت اسلام کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ در خیابانش چوبو آوارم، یہ خیابان اسلام جو ہے، یہ زمین پر جو خیابان اسلام ہے، انبیاء علیہم السلام نے خیمے لگائے ہیں، ان کی روشنی کتنی دیدہ زیب ہے۔ سب سے بڑا قبہ، سب سے بڑا خیمہ، مرکزی خیمہ، صدر مقام، ہدایت کا دار الخلافہ، دار الحکومت، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایوان ہے۔ پھر اس ایوان کے قریب ایک خیمہ ہے جو باب العلم کا خیمہ ہے، خلافت نبویہ کا، نیابت نبویہ کا خیمہ ہے، وہ امیر المومنین کا خیمہ ہے۔ تو میں
ان تمام خیابانوں کی سیر کر رہا ہوں، رسالت اور نبوت کے معارف بھی بیان کر رہا ہوں، قرآن عظیم اور صحائف مبارکہ کے معادن بھی بیان کر رہا ہوں، میں نظریہ حقیقت محمدیہ کی خدمت بھی کر رہا ہوں، میں آثار اہل بیت اطہار بھی بیان کر رہا ہوں، میں شرف صحابہ اور شرف اور کرم امہات المومنین، سلف صالحین، خلف صالحین سب کچھ بیان کر رہا ہوں، میں اسلام کے ہر گوشہ کی نقب کشائی کر رہا ہوں، میں دین کے ہر رخ سے پردہ ہٹا رہا ہوں تاکہ اس کی ضیاپاشیاں عام ہو جائیں، میں اس خیابان میں چوبو آوارہ ہوں، خوشبو کی طرح سرگردان ہوں ہر طرف کہ وہاں سے میں زبد اخذ کروں اور نجاد نو کے سامنے پیش کروں، زمزم ارجو شد ز خاک من ازوست، میں اگر ریزد ز تاک من ازوست۔ یہ جو حب اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، خیابان حیدر کرار ہے، وہ زمزم ہے اور میری خاک اس زمزم سے زندہ ہے۔ قرآن عظیم کی آیت کی مدد سے تلمیحی شعر کہا ہے حضرت اقبال نے اور حد کر دی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا، ہم نے ہر چیز کو پانی سے حیات افزا کیا ہے۔ زمزم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کا صلہ ہے اور وہ صلہ حرم پاک میں جاری و ساری ہے، صرف ایک دفعہ یہ پانی بند ہوا جب امیہ نے حضرت ہاشم علیہ السلام سے حسد کیا اور جھگڑا کیا۔ حضرت ہاشم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بدامنی اور ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے وقتی طور پر آپ دستبردار ہو گئے۔ جب امیہ نے یہ انتظام سنبھالا تو کعبہ اور اطراف کعبہ اور شعائر کعبہ اپنے اہل کو پہچانتے ہیں، سو آب زمزم کا چشمہ سوکھ گیا۔ دوبارہ جب قیادت بنو ہاشم کے پاس آئی، سیدنا عبد المطلب سلام اللہ علیہ کے خواب میں ابراہیم خلیل الرحمن ابو الملت آ گئے علیہ السلام، فرمائے بیٹے فلاں جگہ پر آب زمزم کو بازیاب کرو، اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ تو حکیم الامت ان آثار و ابیات سے اور آیات سے تلمس کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زمزم ارجو شد ز خاک من ازوست، چونکہ میری خاک کو نسبت حاصل ہے زمزمہ باب العلم سے، سو میں اگر ریزت زتو کے من ازوست، اگر میں شراب الست کی تفسیر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں باب العلم سے نسبت رکھتا ہوں، یہ کرامت اس لیے صادر ہو رہی ہے۔ خاکم وزمہر او آئی نام میتوان دیدن نو در سینوم، خاکم میں ویسے خاک ہوں، از مہر او آئی نام، لیکن سیدنا علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار اہل آبا کہ مہر و مہربانی سے، شفقت و عنایت سے آئینہ ہوں، ان کی نظر کرم ہے مجھ پر، میرا قلب آئینہ ہے اور میرا ہر گفت نگینہ ہے۔ می تواں دیدن نوا در سینم، یہ میرے سینے میں جو نوا بن رہی ہے اور میرے اشعار و ابیات و اظہار میں
باہر نغمہ سنج ہے، یہ ساری مہربانی، ساری شفقت، ساری عنایت، ساری عطا اہل بیت اطہار کی ہے۔ از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از شکوہش فر گرفت۔ میں امیر المومنین سیدنا علی کے رخ انور سے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فال حاصل کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم کے انوارات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقتیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کیا ہیں؟ اسوہ حسنہ کا فیضان کیا ہے؟ جمال محمدی کے انوارات و محاسن کیا ہیں؟ یہ میں سیدنا علی ابو تراب کے رخ سے معلوم کرتا ہوں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ سے شعر نکالا ہے حضرت اقبال نے۔ ملت حق از شکوہش فر گرفت، یہ ملت اگر کبھی شکو اور تنتنا حاصل کرے گی تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت سے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ترکت فیکم خلیفتان، میں تمہارے درمیان دو خلفاء چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ واہل البیت وعطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو ہمیشہ ذیشان رہو گے۔ قوت دین مبین فرموداش، کائنات آئیں پذیرت از دوداش۔ جو کچھ امیر المومنین نے فرمایا ہے وہ دین مبین کی قوت ہے۔ نہج البلاغہ کی طرف اشارہ ہے۔ آپ میں سے جن جن حضرات ذیشان نے نہج البلاغہ کا بالاستیعاب مطالعہ کیا ہے ان پر یہ مصرع کھلے گا۔ قوت دین مبین، قوت دین مبین فرموداش، امیر المومنین کا فرمودہ، آپ کے خطبات، آپ کے مکتوبات، آپ کے وعظ، ممبر سلونی پر آپ کا ارشاد اور آپ کا ابلاغ، خاص طور پر نہج البلاغہ آپ کے خطبات و ملفوظات کا مجموعہ، وہ دین مبین کی قوت ہے، اسٹرینتھ آف اسلام ہے وہ۔ کائنات آئینہ پذیر از دوداش، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دودہ، یعنی ان کی اولاد، امام حسن مجتبی، امام حسین عالی مقام، ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب الکبریٰ، حضرت ام کلثوم، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عباس، سارے کے سارے آپ کا دودہ، آپ کی اولاد، ان کی سیرت سے کائنات آئین پا رہی ہے۔ ان کی سیرت، ان کی زندگی دستور حیات ہے۔ مرسل حق کرد نامش بو تراب، مرسل حق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بو تراب کہا، بو تراب۔ حیرت کی بات ہے، باقی ساری نسل آدم، ذریت آدم ابن تراب ہے، ابن تراب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم ولد آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ الصلوۃ والتحیۃ والسلام کی اولاد، جدنا و نبینا و سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کی جسمانی اور جسدی تخلیق میں سب سے بڑا عنصر مٹی ہے۔ ایک ہستی ایسی ہے ذریت آدم میں، صرف ایک ہستی جو ابو تراب ہے۔ فرق واضح ہو، مرسل حق کرد نامش بو تراب، مرسل حق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بو تراب رکھا۔ حق ید اللہ خواندر ام الکتاب، یہ جو مضمون آپ اشعار میں ملاحظہ فرما رہے ہیں سارے کا سارا قرآن و سنت سے مستنیر ہے۔ ایک ایک مصرع قرآن اور سنت کے مادہ نور سے پھوٹتا ہے۔
حق ید اللہ خوان در ام الکتاب، آقا و مولا نے تو ابو تراب کا لقب دیا، ابو تراب، اور اللہ نے آپ کو ام الکتاب میں قرآن پاک میں ید اللہ کہا۔ جب بیعت رضوان ہوئی تو تمام صحابہ اکرام نے ہاتھ نیچے کیے، ان کے اوپر امیر المومنین علی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا میرے آقا کی طرف سے۔ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وزیر کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے تمام صحابہ اکرام جو بیعت رضوان میں شامل تھے 1400 1400 ان کی تعداد تھی، رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے ہاتھ نیچے، امیر المومنین کا ہاتھ ان کے اوپر۔ اجل سیرت نگاروں نے یہ روایت نقل کی ہے، یہاں سے آپ حضرت اقبال علیہ الرحمہ کے مطالعہ کی ژرف نگاہی کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا علی کا ہاتھ سرکار دو عالم کی نیابت کرتے ہوئے ان سب ہاتھوں کے اوپر تھا، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ قرآن کریم نے آپ کے ہاتھ کو ید اللہ کہا۔ ہر کے دونائے رموز زندگی است، سر اسماء علی دونت کی چیز۔ ہر وہ شخص جو رموز زندگی کا شناسہ ہے، رمز حیات سے واقف ہے، مقصد حیات سے واقف ہے، شعور حیات سے آشنا اور سیر کام ہے، سر اسماء علی دانت کی چیز، وہ سر اسماء علی کو جانتا ہے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے لازم ہے کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام کے اسماء و مناقب اور محامد کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرے، تاکہ اس کو دین مبین کا شعور میسر ہو جائے، ایسا شعور جس کی ضرورت ہے، جو لازم ہے۔ جزاکم اللہ۔ فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ